ہر قسم کی اسلامک ویڈیو اور بے شمار اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ ہمیشہ کی طرح میرے پیارے دوستو، ہمارا آج کا واقعہ بھی تیار ہے، اسے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاتم طائی کوئی افسانوی کہانی کا کردار نہیں بلکہ حقیقی تاریخی شخصیت ہے جو 6 صدی عیسوی میں یمن کے طے قبیلے کا سردار تھا۔ حاتم کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد ابن عظمت طائی تھا۔ حاتم کی ماں نہایت ہی دولت مند اور سخی خاتون تھی، جن کی وفات کے بعد حاتم کے بھائیوں نے اس کا مال روک لیا اور حاتم پر بے شمار ظلم ڈھائے۔ حاتم کو سخاوت وراثت میں ملی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ جوان ہو کر نہایت ہی سخی شخص ثابت ہوا۔ حاتم نے سخاوت میں اس قدر مبالغہ کیا کہ جب وہ بچپن میں دادا کے پاس رہا کرتا تھا، اس وقت وہ اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا۔ اگر کوئی مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا، ورنہ نہ کھاتا۔ یوں حاتم پورے عرب میں مشہور ہوا اور اس کی سخاوت کے چرچے عام ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے حاتم کی سخاوت کے بہت سے قصے گھڑ لیے، لیکن اس کے باوجود حاتم کی سچی حکایت اس کی سخی شخصیت کی دلیل ہے۔ عرب میں جبلہ سمرہ کی چوٹی پر واقع ایک مقام تھا جہاں حاتم رات کے وقت آگ جلایا کرتا تھا تاکہ علاقے سے گزرنے والوں کو راستے کی رہنمائی حاصل ہو سکے۔ اس مقام کو آج حاتم طائی کا آتش دان کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ علاقہ آج بھی آثار قدیمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ابن عربی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب تھا، خواہ وہ جنگ ہو، مقابلہ ہو، کھیل ہو یا سخاوت ہو۔ زمانہ جاہلیت میں ماہ رجب کا چاند بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا، لہٰذا جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا تھا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ یوں تو حاتم کے سخاوت اور فراخ دلی کے قصے بہت سارے ہیں، لیکن چند ایک جو بہت ہی مشہور ہے کہ روم کے بادشاہ قیصر کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ ہوا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑے ہیں جو نہایت ہی خوبصورت ہیں۔ حاتم کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل کے خلاف ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ بادشاہ نے کہا، جاؤ اور حاتم کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو، اس سے کوئی ایسی چیز طلب کرو جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ درباری نے کہا کہ حاتم کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور قیمتی اس کا تیز رفتار گھوڑا ہے، لہٰذا بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ حاتم سے اس کا گھوڑا مانگو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ لہٰذا وزیر کے درباری کئی منزلیں طے کرتے ہوئے رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ایسے خراب موسم میں گھر سے نکلنا نہایت ہی مشکل تھا، لہٰذا مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے حاتم نے
اپنے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا اور دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت پیش کیا۔ صبح کے وقت جب بارش تھی تو ان وزیروں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ میرے پیارے دوستو، میری ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ وہ گھوڑا تو میں نے آپ کو رات میں کھلا دیا۔ وزیر نے کہا ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی تھی۔ یہ بات اگر بادشاہ سنے گا تو وہ آپ کی سخاوت کا بھی قائل ہو جائے گا۔ سن 578 عیسوی میں حاتم کی وفات ہوئی۔ حاتم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عدی طے قبیلے کا حاکم بنا۔ وہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ عدی اپنے قوم کے سردار تھے۔ قوم پیداوار اور مال و غنیمت کا چوتھائی حصہ ان کے نظر کیا کرتی تھی۔ انہیں مسلمانوں سے سخت دشمنی تھی۔ وہ عیسائی تھے اور اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے۔ سردار ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھٹکھٹاتا تھا۔ یمن کے قبیلے طے نے اسلام کے خلاف بغاوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ بھیج دیا۔ ان میں عدی کی بہن صفانہ تھی، یعنی صفانہ بنت حاتم۔ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکھوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں۔ اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو یقیناً ہم اس پر رحم کا معاملہ ہی فرماتے۔ اس لڑکی کو رہا کر دو کیونکہ اس کا باپ اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا اور اللہ اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک سے متاثر ہو کر عدی اور ان کی بہن صفانہ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ تھی آج کا واقعہ اور یہ تھی آج کی کہانی جو بہت ہی ہم کو متاثر کر دی۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک کر دیں۔